नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, 4 जज साहिबान की बरतरफी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक बहुत बड़े फैसले, जजिस कॉलोनी से अफ्तार के बाद वायरल होने वाली एक इंतहाई हैरानकुन नोयत की वीडियो, यानी वो जजिस कॉलोनी जो सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, वो जजिस कॉलोनी जहां चीफ जस्टिस साहब का घर है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की रिहाइशगाह है। अब यहां पर होने वाले एक इंतहाई गैर मामूली वाक़े और फिर इसी वाक़े की एक 57 सेकंड की वीडियो, एक आला तरीन सतह के हंगामी फौजी इजलास, एक ऐसा इजलास जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद शरीक थे। इसी इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी शिरकत कर रहे थे। इसी इजलास में DGISI जनरल नदीम अंजुम भी मौजूद थे। ये एक ऐसा इजलास है जिसमें पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराह भी शरीक थे। अब इस पूरी फ़ौजी क़यादत के अचानक और आला तरीन सतह के हंगामी इजलास में क्या बड़ा फ़ैसला किया गया जिससे शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा ख़त्म होकर रह गई। एक ऐसा फ़ैसला जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन मफलूज कर दिया। अफ्तार के वक्त 4 जज साहिबान की घरों की दीवारें फलांगने, इस हमले के एक 63 सेकंड के वीडियो क्लिप, इसी हमले में नज़र आने वाले पहली मरतबा 5 किरदार यानी पाँचों हमला आवरों के नाम और चेहरे, एक इंतहाई मिस्टीरियस करैक्टर सलमान डोगर, एक आला गैर मुल्की सरबराह की इमरान खान की हमायत का ऐलान, इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने का पैगाम, जस्टिस फ़ायज़ ईसा की अचानक बरतरफी, अफ्तार के बाद पार्लियामेंट में घुसने वाले 7 चोर, खामोशी से की गई एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की चोरी, इस चोरी की वीडियो में नज़र आने वाले 4 किरदार और इमरान खान साहब के नए सरप्राइज़ के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको जस्टिस फ़ायज़ ईसा की एक तबाहकुन किस्म की वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये वीडियो आज के दिन में अब से 20 मिनट पहले सामने आई है। अब जस्टिस फ़ायज़ ईसा के साथ वो कुछ हो गया जिसके मुतल्लिक किसी ने सोचा नहीं था। जस्टिस फ़ायज़ ईसा इमेजिन नहीं कर सकते थे, कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि आज के दिन में अफ्तार के बाद उनके साथ ये वाक़या हो सकता है। इस एक वाक़े ने पूरी अदालती गेम उल्टा कर रख दी। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि जस्टिस फ़ायज़ ईसा के साथ जिस किस्म का वाक़या हुआ इस पर पूरा पाकिस्तान अब हक्का बक्का है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तो वायरल है, सोशल मीडिया पर इसी वीडियो के मुतल्लिक हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और पाकिस्तान के जो मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल ने और मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने इस खबर को और इस खबर से जुड़ी वीडियो को अपनी वेबसाइट से भी मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा के साथ किस किस्म की अनहोनी हो गई और इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। तो मामला ये है कि ये वीडियो एक सहाफ़ी और जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब के दरमियान मुकालमे पर मबनी है। जस्टिस फ़ायज़ ईसा को सड़क पर चलते हुए देखा जा सकता है। अब इस दौरान एक सहाफ़ी जस्टिस फ़ायज़ ईसा के साथ इसी सड़क पर चलना शुरू कर देता है। एक सहाफ़ी के तौर पर बहुत एहतराम के साथ, बहुत इज़्ज़त के साथ वो जस्टिस फ़ायज़ ईसा से ये पूछता है कि सर ये बताइए कि क्या आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है? क्या इस वक्त इलेक्शन ना करवा के आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? आप तो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, आपने सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस बन जाना है, तो आपकी इस पर क्या राय है? लेकिन अब यहाँ पर जस्टिस फ़ायज़ ईसा जो बज़ाहिर आइन के बहुत बड़े अलमबरदार नज़र आते थे, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा आप कह लें कि एक टावर के तौर पर सामने आए थे, एक बड़े किरदार के तौर पर सामने आए थे, लेकिन इस वीडियो में जस्टिस फ़ायज़ ईसा को मुकम्मल तौर पर शर्मसार देखा गया, जस्टिस फ़ायज़ ईसा को मुकम्मल तौर पर सबमिसिव देखा गया। ऐसा लगता था कि मरियम नवाज़ और सिसिलियन माफिया का जो खौफ है वो जस्टिस फ़ायज़ ईसा पर छाया हुआ है, इसलिए
इस सहाफ़ी के जो 2 सवाल थे जो बहुत रिस्पेक्ट के साथ किए गए, जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने उन सवालात के जवाबात नहीं दिए, तेज़ी से चलते हुए आगे चले गए और उनके चेहरे के तासुरात से पता चल रहा था कि उन्हें कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ की जानिब से एक ऐसा फैसला किया गया जिससे शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा अमलन ख़त्म होकर रह गई। शरीफ ख़ानदान के इक़्तिदार का सूरज मुकम्मल तौर पर ग़रूब हो गया। इसी वजह से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ये फ़ैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स ने, पाकिस्तान के तमाम मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इसी एक फ़ैसले को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर टेलीकास्ट किया है। GHQ का ये फ़ैसला इतनी हसास नोयत का है कि इस एक फ़ैसले के ऊपर पाकिस्तान के तमाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में, जितने भी न्यूज़ चैनल्स के प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस फैसले को बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक ऐसे वक्त में जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत चीफ जस्टिस साहब पर हमलावर है और आज के दिन में जब ये ऐलान किया गया कि हम किसी सूरत पंजाब में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो इस पूरी सिचुएशन में ये जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फैसला है ये कितनी अहमियत का हामिल है और GHQ को ये फैसला किस किस्म के हालात में करना पड़ा। अब आर्मी चीफ के मुतल्लिक और इस फैसले के मुतल्लिक ये वीडियो और ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब अफ्तार के वक्त 4 जज साहिबान के घरों की दीवारें फलांग अचानक हमला कर दिया गया। इस हमले का एक 58 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस हमले के जो 4 किरदार हैं, यानी जो 4 हमलावर हैं, उनके चेहरे पहली मर्तबा सामने आ गए हैं। इन चारों किरदारों के चेहरे आपको दिखाते हैं, इन चारों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पाकिस्तान के जो मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त मीडिया किस तरह की बदतरीन फिस्तायत का शिकार है और मरियम नवाज़ मीडिया को किस तरह से कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनादिर हैं और इस हमले में शरीक अफराद के नाम क्या हैं, इनके चेहरे भी आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि इन जज साहिबान पर हमले के लिए एक इंतहाई मिस्टीरियस करैक्टर को सामने लाया गया, एक इंतहाई पुरस्कार किरदार को सामने लाया गया। ये एक ऐसा किरदार है जिसको पहली मर्तबा इस किस्म के हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। अब ये जो किरदार हैं, इनका नाम सरदार सलमान डोगर है। ये इस वक्त शरीफ ख़ानदान और PDM के इंतहाई ख़ास और इंतहाई करीबी माने जाते हैं। अब सरदार सलमान डोगर एडवोकेट को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज के दिन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ एक और शिकायत दायर कर दी गई है, जबकि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ भी एक और कंप्लेंट जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दी गई है। अब सरदार सलमान डोगर की जानिब से ये जो नाम नेहाद शिकायत दायर की गई, इसमें यह कहा गया कि गुलाम मोहम्मद डोगर और सूबाई इलेक्शन के केस में इन जजेस ने मिसकंडक्ट किया। चीफ जस्टिस और 4 जज साहिबान मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। चारों जज साहिबान ने आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी की, इसलिए चीफ जस्टिस को और इन चारों जजों को इनके ओहदे से हटाया जाए। यानी किस तरीके से ये सिसिलियन माफिया जो आला अदालतों से मफरूर, इश्तहारी और पेशावर मुजरिम करार पाया, अब यही पेशावर मुजरिम और यही जो सिसिलियन माफिया है ये हमारी अदालतों के ऊपर और चीफ जस्टिस पर हमला आवर है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो एंड उस वक्त सामने आई जब जस्टिस फ़ायज़ ईसा के साथ आज के दिन में पार्लियामेंट के अंदर वो कुछ हो गया जो किसी ने तसव्वुर नहीं किया था। कोई सोच नहीं सकता था
کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ جو ایک تباہ کن قسم کا واقعہ ہوا ہے، اس کی ویڈیو اب پہلی مرتبہ اب سے 15 منٹ پہلے وائرل ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو آج دن کے وقت سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اب یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے بھی ایک خاص وجہ سے اس ویڈیو کو نہیں چلایا۔ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر صرف وہی خبر چلتی ہے جو عمران خان صاحب کے مخالف ہو۔ عمران خان صاحب کے بیانیے کے حق میں کوئی خبر اس وقت پاکستانی میڈیا پر نہیں چلتی۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اس ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں اور ایک کردار کون ہے جس کا چہرہ پہلی مرتبہ اب سامنے آیا ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک انہونی کر دی۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے اچانک اپنے کپڑے بدلے۔ یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے اچانک اپنے کپڑے بدلے، اس کے بعد انہوں نے اپنا روپ اور اپنا بھیس بدل لیا۔ اپنے کپڑے بدل کر، بھیس بدل کر اور پورا روپ بدل کر، لیپا پوتی کر کے وہ اچانک پارلیمنٹ پہنچ گئے۔ اور پھر جب وہ پارلیمنٹ پہنچے تو وہاں یہ دیکھا گیا کہ ان کے دائیں جانب قائم علی شاہ بیٹھے تھے۔ قائم علی شاہ کی یادداشت ویسے بھی اتنی کمزور ہے کہ وہ پاس بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں پہچان سکتے۔ اب جسٹس فائز عیسیٰ نے جب بھیس بدل کر پارلیمنٹ میں انٹری دی تو اس کے بعد حیران کن طور پر جسٹس فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ میں ایک تقریر بھی کر دی، اور حیران کن طور پر جسٹس فائز عیسیٰ نے بھیس بدل کر، کپڑے بدل کر، لیپا پوتی کر کے یہ کہا سپریم کورٹ کی طرف سے میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں جب پیدل جاتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ ہم کبھی دشمنوں سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی نفرت ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ یعنی جسٹس فائز عیسیٰ نے، جو کہ ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے اچانک سیاستدان کا روپ آپ یہ کہہ لیں دھار لیا، سیاستدان کا بھیس بدلا، اور سیاستدان بن کر انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے فورم پر ایک تقریر بھی کر ڈالی۔ اسی وجہ سے اب جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف تنقید کا ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اس ایک فیصلے نے شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو عملی طور پر ختم کر دیا ہے، اور شہباز شریف کے لیے یہ خبر اور یہ فیصلہ اتنا تباہ کن ثابت ہوا کہ شہباز شریف کو ہنگامی طور پر اپنے اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنی پڑی اور میاں نواز شریف کو لندن میں کال بھی کرنی پڑی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور جی ایچ کیو کا یہ فیصلہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہ جو ویڈیو اور یہ جو خبر ہے اس فیصلے کے متعلق، یہ عین اس وقت آئی جب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے ساتھ اچانک وہ ہو گیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا کام ہو گیا چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جس کے متعلق صرف انہیں ڈر تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ویڈیو چیف الیکشن کمشنر کے ایک بہت بڑے بلنڈر کی ہے، اور اسی بلنڈر کی وجہ سے اب چیف الیکشن کمشنر رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اس خبر سے اور اس واقعے سے جڑی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے۔ اس ویڈیو اور خبر کے دو نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اس وقت مریم نواز کی کٹ پتلی بن کر کام کر رہے تھے، آج وہ اچانک رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، کیونکہ آج چیف الیکشن کمشنر نے اچانک سپریم کورٹ پر حملہ کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو ایک عجیب و غریب قسم کا خط لکھ دیا۔ اس خط میں یہ کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57(1) میں ترمیم کی جائے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس عام الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار آ جائے گا۔ الیکشن کمیشن انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد بھی الیکشن کے پروگرام میں تبدیلی کر سکے گا، یعنی جب چاہے نون لیگ کا اعلیٰ کار بن کر الیکشن کمیشن الیکشن ملتوی کر سکے گا۔ اکتوبر کے بعد 1 سال تک، 2 سال تک، 6 سال تک بھی الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار آ جائے گا کہ وہ الیکشن کو ملتوی کر دے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ایک ایسی ترمیم کی جائے کہ الیکشن کمیشن پورے الیکشن کا پروگرام بھی تبدیل کر سکے۔ لیکن یہاں سکندر سلطان راجہ سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا، اور وہ بلنڈر یہ ہوا
کہ یہ جو انہوں نے ترمیم کے متعلق خط لکھا، اس سے اصل میں انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ اس ترمیم سے پہلے تک الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا، اس لیے الیکشن کمیشن نے الیکشن ملتوی کر کے ایک طرح سے آئین کی خلاف ورزی کی۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے فیصلے کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس نے شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو ختم کر دیا۔ اب یہ خبر اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب آج کے دن میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ ایک انتہائی گھناؤنی واردات کر دی گئی۔ اس کا ایک 33 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت بڑا تہلکہ مچائے ہوئے ہے، لیکن پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اس کلپ کو بھی نشر نہیں کیا۔ اب یہ واردات اس وقت کی گئی جب وفاقی کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا اور اس کے بعد کابینہ سے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی سمری منظور کی گئی۔ اس سمری میں یہ کہا گیا کہ اب پنجاب میں الیکشن کے لیے فنڈز کا جو معاملہ ہے یہ پارلیمنٹ کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے فنڈز دینے ہیں یا نہیں دینے۔ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کل 21 ارب روپے جاری کرنے کے متعلق جو رپورٹ مانگی تھی کہ الیکشن کے لیے 21 ارب روپے جاری کیے جائیں، تو اس سے پہلے یہ سارا معاملہ پارلیمنٹ پر پھینک دیا جائے تاکہ وفاقی کابینہ یا شہباز شریف کی نااہلی سے بچا جا سکے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک ہنگامی فیصلے کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اس ایک خبر نے شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو عملاً ختم کر دیا۔ اب یہ خبر فوج کے ایک ہنگامی اور اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس سے آئی۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اب یہ جو اعلیٰ ترین سطح کا فوجی اجلاس ہے، اس کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر خود چیئر کر رہے تھے۔ آرمی چیف اس کی صدارت کر رہے تھے۔ اس اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا بھی شریک تھے۔ اسی اجلاس میں پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہ بھی شرکت کر رہے تھے، اور اس اجلاس میں ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم بھی شرکت کر رہے تھے۔ اب اس اجلاس کے بعد جو فیصلہ کیا گیا وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے متعلق تھا، وہ ڈائریکٹلی چیف جسٹس کے متعلق تھا، اور اسی ایک فیصلے کی وجہ سے پھر شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ عملاً مفلوج ہو کر رہ گئی۔ شہباز شریف کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ GHQ کی جانب سے اور اسی طرح آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے اس قسم کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ سپریم کورٹ کے حق میں تھا، جو کہ چیف جسٹس صاحب کے حق میں تھا۔ جس طرح سے چیف جسٹس صاحب پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو ایک طرح سے اس فیصلے کے ذریعے ان حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا گیا۔ اب یہ جو اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس تھا، اس کے متعلق شہباز شریف اور شریف خاندان کی توقع یہ تھی کہ اس اجلاس سے ایک ایسا پیغام چلا جائے جس میں یہ کہا جائے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ کیا یہ کوئی غیر آئینی فیصلہ ہے، اس سے کوئی ملک میں انتشار پھیل جائے گا، یا اس قسم کا کوئی پیغام دیا جائے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کوئی میرٹ پر فیصلہ نہیں کیا، لیکن فوجی قیادت نے چیف جسٹس صاحب کے خلاف یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا، اور یوں شریف خاندان کی جو توقعات ہیں ان کے اوپر اوس پڑ گئی۔ لیکن یہاں پر ایک عرب ملک کے سربراہ کی جانب سے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اس خبر کو میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، اس خبر کو مکمل طور پر دبا دیا گیا۔ اب اس خبر کے فوراً بعد ہی شہباز شریف کی نااہلی کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی اور ایک بہت بڑا عدالتی فیصلہ سامنے آ گیا۔ پہلے آپ کو اس خبر کے دو اہم ترین نکات بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ خبر سامنے آئی تو پاکستانی میڈیا کے یہاں سے پر جلنا شروع ہو گئے، اور پاکستانی میڈیا نے اس خبر کو مکمل طور پر ڈاؤن پلے کر دیا۔ اب اس انکشاف کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ ان کے قتل کے متعلق ایک نئی اور انٹیلیجنس اطلاع آ چکی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے 21 سیکنڈ کی ویڈیو پہلی مرتبہ جاری کر دی، جس میں ایک حملہ آور، مبینہ حملہ آور پہلی مرتبہ نظر آیا، جو کہ عمران خان صاحب کے بہت قریب پہنچ چکا تھا، خدا نخواستہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو خان صاحب نے انکشاف یہ کیا کہ ان کے قتل کا ایک پلان بن چکا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے
کہ قتل کا یہ پلان کس نے بنایا ہے، اس کے مرکزی کردار کون ہے، یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے سب سے بڑا انکشاف کر دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب باجوہ نے شہباز شریف سے ڈیل کر لی تھی، یہ ایک کاروباری ڈیل بھی تھی، اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب جناب باجوہ شہباز شریف کو ان کے کیسز سے ریلیف دلوا کر پرائم منسٹر بنوانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک بڑی حیران کن قسم کی ویڈیو پہلی مرتبہ جاری کر دی، جس کو پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ اب عمران خان صاحب نے جب یہ ویڈیو جاری کی، اس کے بعد خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ مجھ پر ڈرٹی ہیری کہنے پر غداری کا مقدمہ چلا دیا گیا۔ یہ کتنی بد نصیبی اور بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگوں پر کس طرح سے غداری کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد سب سے بڑا انکشاف ہو گیا، جو کہ ایک غیر ملکی سربراہ کے متعلق تھا، ایک اعلیٰ ترین سطح کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غیر ملکی سربراہ ہیں، جو عرب ملک کے ایک سربراہ ہیں، ان کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ ان کی ایک عرب ملک کے سربراہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران مختلف ملکی معاملات پر ان کی گفتگو ہو رہی تھی۔ اس دوران یہ جو عرب ملک کے سربراہ ہیں، انہوں نے اچانک عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ تمہارا آرمی چیف جنرل باجوہ اس وقت تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے جب یہ بات سنی تو خان صاحب نے کہا کہ میں بڑا حیران پریشان رہ گیا۔ میں نے یہ کہا کہ ہم اور فوج، ہم اور آرمی چیف تو ایک پیج پر ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب باجوہ میرے خلاف سازش کر رہا ہو؟ لیکن بعد میں عرب ملک کے اس سربراہ کی بات مکمل طور پر درست ثابت ہوئی۔ میں نے انویسٹیگیشن کروائی تو پھر سازش کے ایک ایک کردار کا پتہ چل گیا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے عرب ملکوں کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ میں اب بھی رابطے میں ہوں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک بڑے فیصلے کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ دوسری جانب شہباز شریف کی نااہلی کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، ایک تازہ ترین خبر آئی ہے۔ اب شہباز شریف کی نااہلی کے متعلق جو خبر آئی، اس حوالے سے اعتزاز احسن نے آج شام کو ایک سٹیٹمنٹ یہ دیا کہ شہباز شریف نے جس طریقے سے کابینہ سے فنڈز کا معاملہ پارلیمنٹ کو منتقل کیا ہے، تو یہ جو ایک جال سازی کی گئی ہے، اس کا بھی عدالت نوٹس لے گی۔ رانا ثناء اللہ اور اسحاق ڈار کے بعد شہباز شریف کی نااہلی کا نمبر ضرور آئے گا۔ شہباز شریف نااہلی سے نہیں بچ سکتے۔ اور دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور جی ایچ کیو کے حوالے سے بھی کچھ حساس نوعیت کی اطلاعات اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں۔ ان اطلاعات میں دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ موجودہ آئینی بحران میں یہ پورا نظام لپیٹا جا سکتا ہے، مارشل لا لگایا جا سکتا ہے، لیکن یہ دعوے صرف چیف جسٹس صاحب کو دھمکانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ عملی طور پر ہماری جو ذرائع سے بات ہوئی ہے، نہ کوئی ایمرجنسی، نہ ہی کوئی مارشل لا انڈر کنسیڈریشن ہے، اس پر کوئی غور نہیں کیا جا رہا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔